كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آپ تمام احباب کا اسلامک گفتار چینل میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم و خوش آمدید. عزیز دوستو، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند اتر پردیش انڈیا کا میمورنڈم پیش کر رہے ہیں، جو عزت مآب جناب رام ناتھ کووند صاحب صدر جمہوریہ ہند کی خدمت میں پیش ہے. اس تحریر کے ذریعے میں حال میں منظور شدہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ CAA کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہوگا پورے ہندوستان میں عوام اس قانون کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے، جس میں مختلف مقامات پر بے شمار لوگ زخمی ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کی موت بھی واقع ہو گئی ہے. شہریت سے متعلق یہ قانون ہندوستان کے عظیم دستور کی بنیادی شقوں کے خلاف ہے. دستور میں ملک کے ہر باشندے کو بلا لحاظ مذہب و ملت انصاف اور مساوات کا حق حاصل ہے. دستور ہند کی دفعہ 14 اور 15 ریاست کو پابند بناتی ہے وہ کسی بھی شخص کے ساتھ عدم مساوات کا سلوک نہ کرے اور ذات پات عقیدے اور نسل کی بنیادی تفریق و امتیاز نہ برتے. چنانچہ یہ قانون دستور کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. اس آئین مخالف سیاہ قانون سے ملک کی قومی یکجہتی رنگا رنگی تکثیریت خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے. موجودہ مرکزی حکومت اکثریت کے نشے میں عدل و انصاف کی دھجیاں اڑا رہی ہے اور ملک کو انارکی اور تقسیم کی طرف لے جا رہی ہے. آزاد ہندوستان کے قائدین نے اس ملک اور آئین کو جن مستحکم بنیادوں پر قائم کیا ہے وہ اس طرح کے امتیاز پر مبنی قانون سے براہ راست مجروح ہو رہی ہے. اس سیاہ قانون سے جہاں شمالی مشرقی ریاستوں میں امن و امان کے سنگین مسائل پیدا ہو گئے، وہیں پورے ملک میں اس کی وجہ سے یہ خاص طبقے کے تئیں نفرت، امتیاز اور ظلم کو بڑھاوا مل سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک کے امن پسند سیکولر شہریوں اور یونیورسٹی کے طلباء نے اس غیر آئینی تفریق و امتیاز پر مبنی قانون کو مسترد کر دیا. پورے ملک میں وہ اجتماعی طور سے اپنی آواز بلند کر کے اس قانون کے نفاذ کو روکنے کی کوشش میں حصہ لے رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے مسلسل قربانیاں دی، تختہ دار کو چوما، قید و بند سے گزرے اور مذہب کی بنیاد پر اٹھنے والے ہر فرقہ وارانہ آواز کے خلاف محاذ کھڑا کیا. انہوں نے دو قومی نظریے کی پوری قوت کے ساتھ مخالفت کی اور ہندوستان کی مشترکہ قومی وراثت گنگا جمنی تہذیب کو فرقہ پرستی پر ترجیح دی. لہٰذا ہم عالی مرتبت صدر جمہوریہ ہند پریزیڈنٹ آف انڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس سیاہ قانون کو واپس لینے کے سلسلے میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں، کیونکہ یہ دستور ہند کے بنیادی ڈھانچے کی پامالی اور ہندوستان کے باشندوں کے درمیان تفریق پر مبنی ہے. شکریہ. حضرت ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم، محتمم دارالعلوم دیوبند. جزاکم اللہ خیر. اگر آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں درج کریں. ہمارے چینل اسلامک گفتار کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر.